پتہ تھا میں جیت چکی ہوں، اور صبح دیکھتے دیکھتے رزلٹ جو ہے اس کے لیے میں آئی ہوں اپنی عوام کا، جنہوں نے مجھے اتنا محنت کیا اور مجھے جیت دلوائی ہے، اس لیے میری شکست کو بدلا، میں وہ کا حق لینے آئی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عدلیہ سے مجھے آگے بھی انصاف ملا ہے۔ آپ کو پتہ ہے خواجہ آصف نے 10 مرلے زمین ڈال دی تھی، اس پر بھی مجھے انہی عدالتوں نے انصاف دیا۔ میرے لیے یہ عدالتیں قابل فخر ہے، اور مجھے امید ہے کہ ایک بیوہ ماں کو انصاف ملے گا۔ ہاں اب بات سنیں، فارم 45 ہمارے پاس بھی ہیں، فارم 45 جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کے پاس بھی ہیں، فارم 45 وہاں لبیک کا کینڈیڈیٹ ہے اس کے پاس بھی ہیں، 2-3 اور جماعتوں کے کھڑے ہیں، اور بھائی ان کے سائن کہاں سے لاؤ گے؟ ان کے پولنگ ایجنٹس کے سائن کہاں سے لاؤ گے؟ اور دوسرا، انگوٹھے جو لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس اوریجنل، فرانسک ہوگا، انٹرنیشنل لیبارٹری سے کروائیں گے۔ یہ خواجہ آصف قومی مجرم ہی نہیں ہے، یہ سیال کوٹ کے عظیم لوگوں کا بھی مجرم ہے۔ اس نے انسلٹ کی ہے ووٹرز کی، اس لیے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ پہلے معاملہ تھا چلیں ہمارے گھر کو توڑا گیا، FIRs کاٹی گئیں، جیلوں میں ڈالا گیا، وہ ہمارا ایک انڈیویجول معاملہ تھا، وہ ہمارے خاندان کا انفرادی معاملہ تھا۔ لیکن اس ڈاکو ووٹ چور خواجہ آصف نے یہ جو ڈاکہ ڈالا ہے، سیال کوٹ کے لوگوں کے ساتھ مذاق کی ہے، تہذیب کی ہے، اس کا اسے حساب دینا ہوگا۔ DRO ذوالقرنین جس نے پریزائڈنگ آفیسر بھیجے خواجہ آصف کے گھر، جس نے پوسٹر پھڑوائے، جس نے پریشرائز کیا پریزائڈنگ آفیسرز کو کہ خواجہ آصف کو جتوانا ہے، اور یہ وہی RO ہے، میں بتانا چاہتا ہوں، RO جس نے 10 مرلے زمین میری ماں کے نام پہ نکالی۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری قانونی جنگ لڑیں گے۔ یہ تمام سول سرونٹس، میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، میری ماں پٹیشن داخل کرنے لگی ہے، ان کے خلاف پوری انکوائری ہونی چاہیے تاکہ ان کو نوکریوں سے فارغ کیا جائے، اور قانون کے مطابق جو سزائیں ہیں یہ DPO حسن اقبال کو، اور یہ جو RO وہاں سیالکوٹ میں اقبال بیٹھا اور DRO، یہ ابھی یہاں کہانی ختم نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس اتنے واضح ثبوت ہیں، یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے سیالکوٹ میں، 50,000 ووٹوں سے ایک شخص ہار چکا ہے الیکشن، اور اس کو جتوا دیا گیا ہے۔ اب جس نے بھی جتوایا ہے یہ سامنے آنا چاہیے، ہمارا کوئی اور مطالبہ نہیں ہے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ میں نے واضح پیغام دیا تھا کہ میں نے سیاست ضرور چھوڑی ہے خواجہ آصف، لیکن میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑوں گا، میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اب میں اپنی ماں کے ساتھ ساتھ سیال کوٹ کے جو 5.5 لاکھ ووٹرز کی انسلٹ کی گئی ہے، تہذیب کی گئی ہے، میں ان کے لیے یہاں ہائی کورٹ پہنچا ہوں اپنی ماں کے ساتھ، الیکشن کمیشن بھی جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو ڈاکہ ڈالا ہے خواجہ آصف اور اس کے حواریوں نے مل کے سیالکوٹ میں، اس کا احتساب بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا، اور اصل تو تھوڑا پیچھے آئیے نا، تھوڑا آپ تھوڑا سا کیمرہ لے کے پیچھے آئیے، موبائل تھوڑا پیچھے اس پہ جو میری والدہ کا دیکھ رہے ہیں لیگل اٹارنی صاحب وہ بات کریں گے۔ بنیادی طور پہ تو ہمیں ریلیف الیکشن کمیشن آف پاکستان سے لاہور ہائی کورٹ رکوایا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ سے ہمیں ڈائریکشن ملے الیکشن کمیشن کے لیے کہ اس کا آڈٹ کریں، اس کی باقاعدہ انسپیکشن ہونی چاہیے، اور ہمیں دلی خوشی ہے کہ خواجہ آصف نے یہ جو حرکت کی ہے 70,000 ووٹوں پہ ڈاکہ ڈال کے، بنیادی طور پہ خواجہ آصف پچھلے 3 الیکشن ہار چکا ہے۔ 3 الیکشن ہار گیا۔ سنیں ذرا، دیکھیں 2013 کا الیکشن آپ لوگوں کو یاد ہوگا، جو 4 حلقے اس وقت عمران خان صاحب نے مانگے تھے، اس میں ایک سیالکوٹ کا یہی حلقہ تھا، اور جب یہ کھلا تھا سپریم کورٹ کے کہنے پہ تو دھاندلی ہی دھاندلی تھی اس میں، لیکن وہ ٹرنیور اور مکمل کر کے پھر 2018 میں آپ کو یاد ہے مشہور زمانہ ٹیلی فون کال، خود جنرل باجوہ نے تسلیم کیا کہ وہ میں تھا جس نے الیکشن کی رات خواجہ آصف کو جتوایا، انہوں نے مجھے کال کی، اور میں کہا ہایا صاحب فکر نہ کرو، آپ پھر الیکشن جیت گئے تھے اگلے دن۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ میٹنگ کی، اور باجوہ صاحب نے اعتراف کیا کہ خواجہ آصف نے 2018 کا الیکشن بھی مجھے کال کر کے کلیئر کیا۔ اب جو یہ جو الیکشن ہوا ہے 8 فروری کو،
جو میڈیا ہاؤسز آپ کے چینل رزلٹ دکھا رہے تھے ہم اس پہ کھڑے ہیں. خواجہ آصف کو ہمارا چیلنج ہے کسی بھی جگہ بیٹھ جائے, کسی بھی فورم پہ بیٹھ جائے. 358 پولنگ اسٹیشنز میں سے صرف 4 پولنگ اسٹیشنز تھے جو خواجہ آصف نے جیتے, اور جو 354 پولنگ اسٹیشن خواجہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں. اب میں اپنی ماں کے ساتھ ساتھ سیال کوٹ کے جو 5.5 لاکھ ووٹرز کی انسلٹ کی گئی ہے, تہذیب کی گئی ہے, میں ان کے لیے یہاں ہائی کورٹ پہنچا ہوں اپنی ماں کے ساتھ. الیکشن کمیشن بھی جا رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو ڈاکہ ڈالا ہے خواجہ آصف اور اس کے حواریوں نے مل کے سیالکوٹ میں, اس کا احتساب بھی ہوگا, انصاف بھی ہوگا. اگر خواجہ صاحب فارم 45 لے کے آ جاتے ہیں سامنے اور پھر بھی اگر نتائج آپ کے خلاف آتے ہیں پھر آپ مان لیں گے؟ فارم 45 تو انہوں نے بنا لی ہیں, جعلی بنا لی. ہاں اب بات سنیں, فارم 45 ہمارے پاس بھی ہے, فارم 45 جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کے پاس بھی ہے.